بزرگان دین، اولیاء اللہ ہمارے اس خطہ کے اندر بالخصوص جن لوگوں نے دین اسلام کا پیغام، حضور کی احادیث طیبہ کا پیغام اور نبی پاک کی محبت کا پیغام پہنچایا، آپ حیران ہوں گے۔ آپ ہمارے سامنے 1000-2000 بندہ بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، بندے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں اس خطے میں آیا، پورے خطے میں اکیلا ہی مسلمان ہوں۔ اب اس وقت اللہ کہنے کا کیا مقام ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس وقت رسول پاک کا نام لینے کا کیا مقام ہے؟ اس وقت قرآن سنانے کا کیا مقام ہے؟ اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ نور خدا کون ہے؟ حضور ہے۔ نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت غریب نواز نے کہا اگر اس مدینے والے سرکار کا مظہر اور نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا اور سرکار کا روحانی وارث اگر تم نے لاہور کی سرزمین پہ دیکھنا ہے تو نور خدا محمد مصطفیٰ کی شانوں کا مظہر وہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی صورت میں لاہور کی سرزمین میں نظر آئے گا۔ ناقِ سارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہاں پر جو ناقص، یہاں پر جو ابتدائی درجے کے سالک، یہاں پر جو گناہگار ہیں وہ آتے ہیں، آپ ان پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہند کا بادشاہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری آئے جو کاملوں سے بھی کامل ہے، داتا غریب نواز کی بارگاہ سے وہ بھی فیض لے کے پلٹتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کفر کو اور جو کفر کے نمائندے ہیں ان کو سب سے زیادہ خوف ہمارے ان آستانوں اور ان درگاہوں اور ان درباروں سے ہے کہ ہم ایک ساتھ پبلسٹی کریں، ہمارے پاس اتنے بندے جمع نہیں ہوتے جتنے کہ بن بلائے داتا علی حجویری کے قلبوں میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے روحانی مراکز ہیں جن کی وجہ سے عالم کفر پریشان تھا، ہے، اور وہ اپنے چمچے اور چیلے چھوڑتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان پاک درگاہوں سے، ان پاک آستانوں سے دور کرے، لیکن یہ ان کا خواب ہے، خیال ہے، جنون ہے، محال ہے۔ جب تک یہ کائنات باقی رہے گی ہمارے آقا کے چرچے بھی عام رہیں گے، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کی محبت اور رسول پاک کے عشق میں گزاری ہے وہ اولیاء اور وہ صلحاء بھی صبح قیامت تک اسی طرح چمکتے رہیں گے اور ان کے فیض سے لوگ اپنے دامن بھرتے رہیں گے۔